با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، بڑوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، بزرگوں کا ادب، علماء کا ادب، اماموں کا ادب، یہ اپنی جگہ ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر حضور کا ادب ہے، حضور کا احترام ہے۔ اور حضور کا ادب، حضور کا احترام اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا کہ تمہیں کس طریقے سے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ان کی بارگاہ میں بولنا کیسے ہے، اگر انہیں پکارنے کی ضرورت پڑ جائے تو پکارنا کیسے ہے۔ ایک ایک چیز کا ادب اللہ نے قرآن شریف کے اندر واضح طور سے بیان فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار کو کہتے یا رسول اللہ رعینا، سرکار آپ ہماری رعایت فرمائیں۔ سرکار اگر کوئی چیز بیان کرتے اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کہتے رعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اب رعینا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیں، لیکن رعینا کا ایک غلط میننگ بھی نکلتا ہے، ایک غلط میننگ بھی نکلتا، تو یہود و نصارا اسی غلط میننگ کو لینے لگے اور صحابہ نے پھر کہا رعینا یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا قولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رعینا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور انظرنا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جب میرا حبیب ارشاد فرمائے، جب میرا حبیب کسی سے بات کرے تو اسے غور سے سنو، کہ تمہیں اتنا کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے انظرنا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیں۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے کہ رعینا کہنے سے منع کر دیا کیونکہ اس کا ایک میننگ غلط نکلتا تھا، اور انظرنا کہنے کا حکم دیا کہ انظرنا کہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ جب سرکار کو پکارنے کی ضرورت پڑے تو ایسا نہیں کہ جس طریقے سے ہم اور دوسروں کو پکارتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ہرگز میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور پھر کسی کے گھر کے باہر ہوتے ہیں تو اس کو پکار لیتے ہیں، آواز دے دیتے ہیں۔ اس سے بھی کیا کہا اللہ نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے انہیں ندا کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، ان میں اکثر ایسے ہیں جنہیں عقل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کا ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو میرے حبیب کے گھر میں ایسے ہی گھسے مت چلے جانا، پہلے اجازت لینا، اجازت مل جائے پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ اور حاضری کے لیے پہنچ گئے، اب بولنا کیسا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرو، پس آواز میں بات کرو۔ عزیزان محترم، ان آیات سے پتہ چلا
کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کتنا اونچا ہے. ایک ایک آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے. اور پھر دیکھیں آپ جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن میں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہوا، حضرت یحییٰ کا بھی ذکر ہوا، حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہوا، حضرت اسماعیل کا بھی ذکر ہوا. تمام انبیاء کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ نے قرآن میں ان کا نام لے کر ان کا ذکر فرمایا. حضرت آدم کا ذکر ہوا، قرآن نے کہا یا آدم اسکن انت. حضرت موسیٰ کا ذکر آیا تو قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ. حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا تو قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا تو قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. حضرت ادریس کا ذکر ہوا تو قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. غرض کے جس نبی کا بھی ذکر آیا اس نبی کا نام اللہ نے قرآن میں لیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو اللہ نے کہیں یاسین فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. عزیزان محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اور پھر اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو پھر گستاخی اسی کے اوپر ہے. ہمارے آقا کے ذکر کو تو اللہ نے بلند فرمایا. کیسا ذکر بلند کیا؟